ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سرزمین فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اسی لیے یہ زمین تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے۔ بیت المقدس، القدس، یروشلم یہ تو ایک شہر ہے، مگر اس کے کئی نام ہیں۔ اس شہر میں وہ مسجد اقصی ہے جو حرمین شریفین کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور جہاں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے۔ یوں اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور قبلہ اول کی اسرائیل سے بازیابی کے عزم کے اعادے کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے۔ اسے فارسی میں روزجھانی قدس بھی کہا جاتا ہے۔ یوم القدس اس بات کا استعارہ ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں ہیں، ہم ان کے دکھ درد اور غم و الم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب تک تمام پناہ گزین فلسطینی اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے، ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ 17 اگست 1979 کو ایران کے راہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کا رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے نام سے موسوم کرنے کا مقصد امت مسلمہ کے نزدیک مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنا تھا۔ ایرانی پیشوا نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں تمام مسلم امہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مقدس ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منائیں، اور اس روز کو دنیا کو باور کرایا جائے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، جس پر اسرائیل نے بزور جبر تسلط جما رکھا ہے۔ چنانچہ مسلم ممالک سمیت دنیا بھر میں یوم القدس کو ریلیاں، کانفرنسز اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، دراصل اس دن کا مقصد فلسطینی عوام پر قابض اسرائیلی فوج کی بربریت و درندگی کے حوالے سے اقوام متحدہ سمیت حقوق انسانی کے علم برداروں اور ملکوں کے ضمیر کو جگانا ہے۔ اس میں کوئی دوہری رائے نہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کی تجدید ہے۔ افسوس، آج مسلم امہ کے نفاق، عرب اسرائیل امن معاہدے، ڈیل آف سینچری، شام کی خانہ جنگی اور ایران سعودیہ کشیدگی جیسے اندرونی مسائل نے فلسطین کی جدوجہد آزادی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ 1945 میں فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے قائم کردہ عرب لیگ اور 1964 میں قائم ہونے والی PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا کردار بھی مایوس کن رہا۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں پہلی بار مغربی اور استعماری طاقتوں کے بلبوتے پر اسرائیلی ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری۔ حالانکہ زائنزم یعنی صہیونی تحریک نے فلسطین میں ناجائز ریاست کے قیام کی کوششیں سن 1800 سے ہی شروع کر رکھی تھیں۔ اس وقت وہاں صرف 5% یہودی آباد ہوئے تھے، جس کا ذکر ہٹلر اینڈ وانڈرنگ جیوز میں بھی ملتا ہے، جسے 1948 میں شائع کیا گیا۔ سن 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر پال میں یہودیوں کی ایک کانفرنس میں یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کی قرارداد منظور کی تھی۔ تھیوڈور ہرتزل کی دی جیوش اسٹیٹ نامی کتاب میں موجود صہیونی ریاست کے نقشے میں سارا فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق اور کویت جبکہ سعودی عرب کا بھی ایک بڑا حصہ شامل کیا گیا تھا۔ صہیونی ریاست کی حدود کو مدینہ منورہ تک وسیع کیے جانے کا مضموم پلان ہے۔ مصر سے صحرائے سینا، قاہرہ اور سکندریہ کو بھی اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا، جبکہ یہ عبارت کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں دریائے فرات سے دریائے نیل تک ہیں اسرائیلی پارلیمنٹ کی پیشانی پر کندہ ہے، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ تھیوڈور ہرزل کی صہیونی تحریک کا اصل مقصد یہی تھا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ کیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ معزز دوستو، فلسطین دنیا کا بد نصیب ترین علاقہ ہے جو جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی سامراجیت کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ فلسطینی عوام گزشتہ 73 سالوں سے سامراجیت اور صہیونیوں کے سامنے مزاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ انسانیت سوز تشدد اور فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا درندہ صرف صہیونی افواج نے معمول بنا رکھا ہے۔
اسرائیلی غاصب فوج کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ فلسطینیوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حاملہ خواتین کا قتل، خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنا، انسانی حقوق کے عالمی علم برداروں کے منہ پر تمانچے کے مترادف ہے۔ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق صہیونی افواج کی بربریت و درندگی سے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مہلک امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سینکڑوں قیدیوں کو فوری آپریشن اور علاج کی ضرورت ہے۔ اسرائیل حقوق انسانی کے عالمی منشور کے آرٹیکلز 5 اور 9 کی مسلسل خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ نہ صرف صہیونی زندانوں میں محصور مظلوم فلسطینیوں بلکہ ان کے عزیز و اقارب کو بھی شدید ذہنی ٹارچر اور دباؤ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سینکڑوں نابالغ فلسطینی بچے بھی اسرائیلی جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنے پر مجبور ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 27 نومبر 2007 کو میری لینڈ کے دارالحکومت اناپولس میں ہونے والی نام نہاد عالمی امن کانفرنس میں طے پانے والے معاہدے روڈ میپ فار پیس کے بعد اسرائیل نے بیت المقدس اور بیت اللحم کے درمیان ہرہوما نامی خطے پر یہودیوں کو بسانے کے ایک نئے منصوبے کو پیش کر کے بتا دیا تھا کہ اسے اپنے موقف کے خلاف امن سے کوئی دلچسپی نہیں اور یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رہے گی۔ حالانکہ عالمی قانون کے مطابق کسی بھی مقبوضہ علاقے میں کسی قسم کی تعمیرات کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یو این سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کی 1979 میں منظور کردہ قرارداد کے تحت فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی تعمیرات عالمی قانون، جنیوا کنونشن 4 اور یو این قرارداد کی صریح خلاف ورزی ہے، جبکہ کسی شہری کو اس کی جائیداد سے محروم کرنا حقوق انسانی کے عالمی منشور کے آرٹیکل نمبر 17 کی خلاف ورزی ہے۔ حالیہ رپورٹوں کے مطابق صہیونی ریاست دھڑا دھڑ فلسطینی گھروں اور آبادیوں کو مسمار کرنے میں مصروف ہے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ غرب اردن میں کم از کم 25 لاکھ فلسطینی آباد ہیں، جبکہ مقبوضہ یروشلم یعنی بیت المقدس میں فلسطینیوں کی آبادی 3,50,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں بسنے والے فلسطینیوں کی تعداد 19 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی بھی ان فلسطینی علاقوں میں شامل ہے جہاں اسرائیل نے قبضہ جما رکھا ہے۔ ان عرب علاقوں پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کیا تھا۔ اگرچہ 2005 میں اس نے غزہ سے انخلا کر لیا تھا، لیکن اب بھی غزہ کی سرحدوں سمیت اس کی فضائی حدود اور اس کے ساحل کے قریب پانیوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے۔ غرب اردن اور مشرقی بیت المقدس میں تعمیر کی جانے والی 140 بستیوں میں 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو آباد کیا جا چکا ہے۔ در حقیقت عالمی استعماری قوتیں طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں سے ان کا وطن اور ان کی آزادی چھیننے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے یو این او کی ہیومن رائٹس کونسل کے اعداد و شمار نہایت ہولناک ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے بالخصوص ہیومن رائٹس واچ کی حقائق اگلتی رپورٹ میں اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ساتھ نسلی امتیاز برتنے اور بین الاقوامی جرائم کا سنگین مرتکب قرار دیتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کو اپارتھائیڈ یعنی نسلی امتیاز میں شمار کیا ہے۔ اپارتھائیڈ سے مراد نسلی امتیاز کی ایسی پالیسی ہے جسے ریاست کی حمایت حاصل ہو اور اسے عالمی سطح پر انسانیت کے خلاف سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، خوشائند بات یہ ہے کہ بین الاقوامی عدالت ICC میں بھی مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں صہیونی جنگی جرائم کی تفتیش کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہیومن رائٹس واچ اور ICC کا اسرائیل کے مجرمانہ کردار کو سامنے لاتے ہوئے فلسطینیوں کے حق میں بات کرنا ایک اچھی پیش رفت ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ عالمی برادری اور بالخصوص مسلم ممالک تمام اہم بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر اس رپورٹ کے ذریعے اسرائیلی جرائم اور مظالم کی کھل کر مزاحمت کریں تاکہ فلسطین کی ناجائز صہیونی قبضے سے نجات کی کوئی صورت پیدا ہو سکے اور فلسطینی مسلمان آزادی کا سانس لے سکے۔